بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو القرآن اسٹوڈیو۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لیکچر اسلامیات میں ارکان اسلام کی سیریز چل رہی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم ارکان اسلام میں سے روزے کے بارے میں پڑھیں گے کہ روزہ دین اسلام کا اہم رکن ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ہمارے آج کے موضوع میں درجل اہم پوائنٹ شامل ہوں گے کہ روزہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، سحر و افطار کے احکامات کیا ہیں، روزہ کے روحانی و جسمانی فوائد کیا ہیں، روزہ توڑنے والی اشیاء کیا کیا ہیں، روزے کا کفارہ کیا ہے، روزہ دار کے لیے جنت کا کون سا دروازہ خاص کیا گیا ہے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اب ہم اپنے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، بدن کی زکوٰۃ اسلام کے کس رکن کو کہا جاتا ہے؟ تو بدن کی زکوٰۃ روزے کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ حدیث نبوی میں ہے کہ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور بدن کی زکوٰۃ وہ صوم ہے، یعنی کہ روزہ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تو روزے کو عربی میں صوم یا صیام کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، صوم کے لغوی معنی کیا ہیں؟ صوم یا صیام کے لغوی معنی رکنے کے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، کون سے اسلامی مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں؟ تو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے رمضان المبارک یعنی کہ 9ویں مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق اسلامی مہینوں کے نام یہ ہیں کہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری یا جمادی الثانی بھی کہا جاتا ہے، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ تو اس میں رمضان 9ویں نمبر پر آتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، روزے کب فرض ہوئے؟ تو روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ سوال نمبر 6 ہے، سن 2 ہجری کے کس مشہور واقعہ کے بعد روزے فرض ہوئے؟ تو سن 2 ہجری کے مشہور واقعہ تحویل قبلہ، اس کے بعد روزے فرض کیے گئے۔ کہ تحویل قبلہ کا وہ واقعہ ہے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا قبلہ مسجد اقصی سے کعبہ کی طرف تبدیل ہوا۔ یہ واقعہ ہجرت کے دوسرے سال رجب کے مہینے میں پیش آیا، ہجرت کے تقریباً 17 ماہ بعد پیش آیا۔ سوال نمبر 7 ہے، روزے کا حکم قرآن پاک کی کس صورت میں آیا ہے؟ تو قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں آیا ہے۔ آیت ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ سوال نمبر 8 ہے، سورۃ البقرہ کی کس آیت میں روزے فرض ہونے کا حکم ہے؟ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185، یعنی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ سوال نمبر 9 ہے، اسلام کے کس رکن کو ڈھال قرار دیا گیا ہے؟ تو اسلام کے رکن روزے کو ڈھال قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ الصوم جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ الصوم جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے تم میں سے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈھال ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی لڑائی میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جہنم سے اور آگ سے بچنے کے لیے روزہ مسلمان کے پاس بہترین ڈھال ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، رمضان کے پہلے عشرے کو کیا کہتے ہیں؟
تو رمضان المبارک کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے، رمضان کے دوسرے عشرے کو کیا کہتے ہیں؟ تو رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 12 ہے، رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کو کیا کہتے ہیں؟ تو رمضان کے تیسرے عشرے کو عشرہ نجات نار جہنم، یعنی کہ جہنم سے خلاصی کا یا نجات کا عشرہ۔ سوال نمبر 13 ہے، روزہ دار جنت کے جس دروازے سے داخل ہوں گے اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام باب الریان ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار گزر کر جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک زوردار آواز آئے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں روزے رکھتے تھے؟ آؤ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب آخری روزہ دار تک اس سے گزر جائے گا تو یہ پھر بند ہو جائے گا اور کوئی اور اس سے گزر نہ پائے گا۔ جو شخص اس دروازے سے گزر جائے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ باب الریان ہے جس سے روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال نمبر 14 ہے، عید الفطر کس تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ تو عید الفطر 1 شوال کو منائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 15 ہے، رمضان کی وہ کون سی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ تو شب قدر کی رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر یا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر یا شب قدر اسلامی مہینے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ قدر کے نام سے ایک سورت بھی نازل ہوئی ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کی بہت فضیلت اور تاکید بیان کی گئی ہے۔ سوال نمبر 16 ہے، کس عبادت کا اجر خود اللہ تعالیٰ دیں گے؟ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ یا اجر خود اللہ تعالیٰ دیں گے، کہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر یا جزا یا بدلہ دوں گا۔ سوال نمبر 17 ہے، کس جگہ اعتکاف کرنا سب سے افضل ہے؟ تو خانہ کعبہ میں اعتکاف کرنا سب سے افضل ہے۔ سب سے افضل وہ اعتکاف ہے جو بیت اللہ مسجد حرام میں کیا جائے، اس کے بعد پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بیت المقدس کا، اور اس کے بعد اس جامع مسجد کا درجہ ہے جس میں جمعہ کی جماعت کا انتظام ہو۔ تو سب سے افضل جو اعتکاف ہے وہ بیت اللہ یعنی کہ خانہ کعبہ میں جو کرے وہ سب سے افضل اعتکاف ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنے دن اعتکاف فرماتے تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اعتکاف نہ کیا، تو آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ سوال نمبر 19 ہے، پورے سال میں کتنے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے؟ تو پورے سال میں صرف 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، ان میں سے عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے 3 دن شامل ہیں۔ سوال نمبر 20 ہے، ذوالحجہ کی کون سی 3 تاریخوں میں روزہ رکھنا ممنوع ہے؟ تو ذوالحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخوں میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، یعنی کہ ایام تشریق ذوالحجہ کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کے ایام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں۔ سوال نمبر 21 ہے، غزوہ بدر کس اسلامی مہینے میں ہوا؟ تو غزوہ بدر 20 رمضان المبارک میں پیش آیا، یعنی کہ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوا تھا۔ سوال نمبر 22 ہے، مکہ کس اسلامی مہینے میں فتح ہوا؟ تو مکہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں فتح ہوا، یعنی کہ 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ ہوا تھا۔ سوال نمبر 23 ہے، روزہ رکھنے کی دعا کیا ہے؟ تو روزہ رکھنے کی دعا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ سوال نمبر 24 ہے، روزہ افطار کرتے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں؟ تو روزہ جب افطار کرتے ہیں تو اس وقت یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت
وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ سوال نمبر 25 ہے، روزے کا وقت قرآن کی کس آیت میں بیان کیا گیا ہے؟ تو روزے کا وقت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 آیت یہ ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ ترجمہ، اور کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا رات کے سیاہ ڈورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے، پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ تو دوستو یہ تھے آج کے اہم سوالات روزے کے متعلق۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔